اس وقت ہم موجود ہیں لیاری ٹمبر مارکیٹ میں، اور ہم یہاں جانیں گے عوام سے مہنگائی کے حوالے سے کیا رائے ہیں۔ اس وقت لوگ مہنگائی کے حوالے سے بہت پریشان ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ماشاءاللہ یہاں سے ظاہر کے ناشتہ ہی لے رہے ہو، تو مہنگائی کے حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے، کیونکہ ہم تو آپ سے یہ کہیں گے کہ مجھ سے نہ ہو سکے گا باطل کا احترام، میری زبان کے واسطے تالے خرید لو۔ لوگ انتہائی پریشان ہیں، بچوں کے ساتھ والدین خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے، تو آپ نے ظاہر ہے کہ دوائیاں بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں اور بیکری کا سامان بھی، تو کیا کہو گے اس مہنگائی کی صورتحال میں ریاست مدینہ میں، نئے پاکستان میں؟ بھائی نئے پاکستان کی تو بات چھوڑ دیں آپ، ہم پرانے پاکستان کو یاد کر رہے ہیں، اور اللہ پتہ نہیں وہ دن کب لائے گا کہ یہ نئے پاکستان کی مدینہ کی ریاست جائے گی اور پرانے پاکستان کے چور ہمیں ملیں گے۔ کم سے کم یہ برائٹ 12 روپے کی مل رہی تھی، آج یہ برائٹ ہمیں 72 روپے کی مل رہی ہے۔ یہ میڈیسن میں کھاتا ہوں، یہ میڈیسن 2 دن کی آئی ہے، پہلے 5 دن کی آتی تھی 220 روپے 230 روپے کی، آج یہ 2 دن کی آئی ہے میڈیسن میرے لیے، یہ آئی ہے تقریباً 1880 روپے کی۔ یہ ابھی میں میڈیکل سے سول ہاسپٹل سے لے کے آیا ہوں۔ مطلب پرانے پاکستان میں یہ کتنے کی آتی تھی پرانے پاکستان میں 220 230 روپے کی آتی اور تھی، ریاست مدینہ میں ریاست مدینہ میں 2 دن کی آ رہی ہے 1880 روپے کی۔ 1880 روپے کی؟ 1880 روپے کی۔ تمام دوائیوں پہ ریٹ بڑھا دیے ہیں، تمام کھانے پینے کی اشیاء میں ریٹ بڑھا دیے ہیں۔ دودھ کی قیمت پہلے پرانے پاکستان کے اندر جو ہے 45-50 روپے 55 روپے چل رہا تھا، آج وہ دودھ 130 روپے میں مل رہا ہے۔ تو یہ نئے پاکستان اور مدینہ کی ریاست تو نہ ہوئی نا۔ ہاں، چینی، آٹا، گھی، دال، ان چیزوں پر اب بھی چینی جو 50 روپے کی مل رہی تھی آج کل 120 روپے کی مل رہی ہے، آٹا جو 35 روپے کا تھا آج کل 80 روپے کا مل رہا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان حکمرانوں کو چور کہا جاتا تھا، اگر کوئی چیز مہنگی ہو جائے، پیٹرول مہنگا ہو جائے تو کہا جاتا تھا کہ وزیر اعظم چور ہے۔ تو اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ 140 روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے، 110-20 روپے ایک کلو چینی ہو گئی اور 360 روپے کلو تیل ہو گیا ہے، تو اس بارے میں اب کیا کہو گے؟ بھائی اس بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ وہ چوروں کی حکومتیں اچھی تھی، بھلے وہ چور تھے، چوری کر رہے تھے، ملک کو لوٹ رہے تھے۔ لوگ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں سابقہ حکومتوں کو کہ انہوں نے مہنگائی کو کنٹرول کر کے رکھا۔ جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اس کے بعد بھی ڈالر کے ریٹ نہیں بڑھے تھے، جبکہ اب اس وقت ڈالر 180 روپے کو چھو رہا ہے۔ بھائی وہ جو پرانی حکومتیں تھی اس میں سب سے پہلے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی، کم سے کم پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ اس کے بعد ضیاء الحق کی 11 سال کی آمریت آئی، اس کے بعد محترمہ کا دور آیا، ہم نے ایسی مہنگائی نہیں دیکھی۔ اگر بڑھتے تھے روپیہ 2 روپیہ بڑھتا تھا، پھر کم بھی ہو جاتا تھا، چڑھتا بھی تھا، اترتا بھی تھا۔ آج تو 72 روپیہ والا پیٹرول ہمیں 140 روپے میں خریدنا ہے۔ اب جو ٹرانسپورٹ میں یہ مٹیریل آتا ہے وہ تو بہانہ کر کے پیٹرول کا ہی لے رہے ہیں نا۔ چیف آف آرمی سٹاف سے اس وقت آپ کیا کہنا چاہو گے؟ چیف جسٹس آف پاکستان سے کیا اپیل کرنا چاہو گے مہنگائی کے بارے میں؟ بھائی چیف آف آرمی اسٹاف سے ہم یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ملک کے خیر خواہ ہو، اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ ملک کی دفاع کے اوپر ایک مضبوط پلر کی طرح ہو، اس ملک کو بری آنکھ اور بری نظر نہ دیکھے، تو سب سے پہلے تو یہودی ٹولے کو ہٹانا پڑے گا آپ کو، کیونکہ اسی ٹولے نے آپ کے پاکستان کی بربادی کی ہے۔ وہ چیف آف جسٹس سے، چیف سپریم کورٹ کے جسٹس سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر موقع پہ آپ سومو نوٹس لیتے ہو، ہر چیز کے اوپر لیتے ہو، اچھی بات ہے، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ کچھ غریبوں کی کچی آبادیوں کو دیکھیں، کچھ مہنگائی کو دیکھیں، اس پہ بھی سو نوٹس لیں، اس پہ بھی ایکشن لیں۔ کچھ غریبوں کے کام آپ کے پاس فائلوں کی صورتوں میں لگے ہوئے، انہیں بھی کھول کے دیکھیں۔ ان بڑے کاموں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں غریبوں کے، ان کو بھی دیکھا جائے۔ عوام انتہائی پریشان ہے اور مہنگائی سے مطلب یہ کہ یہ مہنگائی سے جس طرح ابھی دوچار ہے، اس صورتحال میں غریب آدمی کا جینا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ مجھ سے نہ ہو سکے گا باطل کا احترام، جاؤ میری زبان کے واسطے تالے خرید لو۔ CNC نیوز، محمد پرویز اختر، کراچی۔